یہ دو الفاظ ہیں جن کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، پہلا لفظ یہ ہے اور دوسرا لفظ یہ ہے۔ ان دو الفاظ کو آج میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یہ اکثر لوگ جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں، تاکہ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور یہ غلطی جو ہے کرتے ہیں یہ دوبارہ غلطی نہ کریں، یہ مسٹیک نہ کریں۔ اگر یہ پلیز ویڈیو جو ہے وہ چھوڑ کے مت جائیے گا، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، پھر کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک خود آپ دیجیے گا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہاں وقف کیسے کرتے ہیں، لوگ کیسے پڑھ جاتے ہیں، ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ چند منٹ کی ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ پارہ ہے 22واں، 22 پارہ ہے، اور رکوع 15واں ہے۔ 15ویں رکوع کے اندر یعنی 15 رکوع کے اندر آیت نمبر ہے 27 آیت نمبر ہے۔ آپ نے اس کو نکال لینا ہے، اور یہ الفاظ جو میں سکھا رہا ہوں یہ دونوں الفاظ آپ نے سیکھ لینے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں سب سے مشکل الفاظ ہیں، جن لوگوں کو نہیں آتا، جن کو آتا ہے ان کے لیے تو ایزی ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ہجے کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں پڑھنے میں پرابلم نہ ہو۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ۔ اب یہاں سے ہم ہجے کرتے ہیں، واو دال زبر ود، دال زبر دا، ود۔ عام طور پہ ہم ہجے کرتے ہیں اگر کسی حرف کے بعد ساکن حرف آ جائے تو اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں۔ یعنی میں یہاں پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، دال کے اوپر اگر جزم ہو تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے واو دال زبر ود، ٹھیک ہے، زور دے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دال کے اوپر شد ہے، اس لیے جب واو کو دال کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، تو اس وقت دال کو تھوڑا سا دبا کے پڑھیں گے، زور دے کے پڑھیں گے، تقریباً 1 سیکنڈ، تاکہ وہ دال کے اوپر جو شد ہے اس کی ہاف حالت جو ہے وہ ہجے کرتے ہوئے پڑھی جائے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ واو دال زبر ود، دال زبر دا، ودا، واو کے بعد جو الف اور لام ہے اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، ودا، واو۔ یہ لفظ مشکل، یہ حرف جو ہیں یہ اس لفظ کے اندر یہ مشکل ہے، یہ آپ نے سیکھنا ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ واو الف با زبر واب، با زیر بی، وابی۔ اب ہم اس لفظ پورے کو پڑھیں گے، والدوابی، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ نے پڑھا جلدی میں والدواب والانعام تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہو جائے گی، ایسا نہیں کرنا۔ والدواب، یہاں پر جو مد ہے مد لازم ہے۔ مد لازم کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ، حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوتی ہے۔ مد لازم سے کیا مراد ہے؟ حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ سکون سے کیا مراد ہے؟ سکون یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اسی کو سکون بولتے ہیں، جزم کو، جس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نون کے اوپر جزم ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ سکون اصلی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب یہ حرف مد کون سا ہے؟ واو کے بعد الف ہے، الف یہ حرف مد ہے، حرف مد کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے۔ اب یہاں پر لوگ سوچیں گے کہ جازم تو ہے نہیں، سکون اصلی کہاں سے آ گیا؟ یہ دیکھیں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ یہ شد جو ہے، شد کے اندر ہی سکون اصلی ہوتا ہے۔ پہلے جزم ہوتا ہے، یعنی پہلے جزم ادا ہوتا ہے، پھر جو ہے شد پڑھا جاتا ہے۔ اور جب ہم ہجے کریں گے تو آپ اس کو نوٹ کریں ذرا، واو الف با زبر واب، یعنی ہم نے اس کو ساکن پڑھا ہے۔ اب با کے اوپر جو شد ہے اور حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی، با زیر بی، وابی، اس طریقے سے۔ تو یہ تعریف اس کی یہی ہے، حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوتی ہے، یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، سن لینا ہے۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے یہ، یہاں پر آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں،
اس میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، مسٹیک نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ غلطی کیا کرتے ہیں، توجہ سے سنیں۔ یہاں پر لفظ ہے من عبادہ العلماء۔ اب اکثر لوگ جلدی میں کیا پڑھتے ہیں، من عبادہ العلماء، ان اللہ، کتنی بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں وقف کرتے ہو۔ کیسے؟ آپ نے نوٹ کرنا ہے، من عبادہ العلماء، علماء، علماء، اس میں کیا غلطی ہے؟ غلطی یہ ہے، میم تو ہم پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے مد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن حمزہ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں گے علماء تو حمزہ چھوٹ جائے گا، حمزہ کو ادا کرنا ہے تو پھر مد بھی پوری کرنی پڑے گی، اور حمزہ جب مد پوری کریں گے تو مد کے لیے لازم ہے حمزہ کا ساؤنڈ آنا چاہیے۔ اگر ہم حمزہ کے ساؤنڈ کو نہیں پڑھیں گے، حمزے کی ہا حلق نہیں پڑھیں گے تو کبھی بھی مد نہیں ہوگی یہاں پہ، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اب پڑھنا کیسے، اصل لفظ کیسے ہے، سنیں آپ توجہ سے سنیں۔ میم نون زیر من، عین زیر عی، با الف زبر با، من عبا، دال زیر دی، ہا لام زیر ہل، من عبادیہل، عین پیش عو، لام زبر لا، علا، میم کھڑا زبر مد، ما حمزہ پیش او، ما او، علماء، من عبادیہل علماء۔ اب یہاں پر مد کون سی ہے؟ مد ہے مد متصل۔ مد متصل کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے۔ اب یہ حرف مد ہے کھڑا زبر، اس کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، یعنی یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے اندر جو ہے حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے عین کی شکل میں، تو یہ کیا ہوا؟ مد متصل ہوئی۔ لیکن یہاں پر سمجھنا آپ نے یہ ہے، جب وقف کریں گے تو لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ حمزہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقے کا وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے دیکھیں، جب ہم وقف کریں گے تو حمزہ کی ہاف حالت پڑھی جائے گی، یعنی حمزہ کا آدھا حصہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ من عبادہ العلماء، یہ جو لاسٹ پہ یہ آواز آ رہی ہے، یہ حمزہ کی ہے۔ جب ہم حمزہ ساکن کریں گے، کیونکہ حمزہ ساکن کے لیے ایک قانون ہے، حمزہ ساکن جو ہے وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جب یہ حمزہ ساکن ہوگا تو ہم اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں علماء تو حمزہ پڑھا ہی نہیں جا رہا، جب حمزہ نہیں پڑھیں گے تو مد بھی نہیں ہوگی۔ مد کرنے کے لیے، مد کے لیے حمزہ لازمی ہے، حمزے کا ساؤنڈ پڑھیں گے تو مد ہوگی۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ من عبادہ العلماء، اس طریقے سے لاسٹ پہ یہ ساؤنڈ آنا چاہیے حمزے کا۔ اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں، دیکھیں توجہ سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے، آپ سمجھ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوا ہے اس ویڈیو سے، تو اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ واٹس ایپ لنک کے ذریعے صدقہ جاریہ سمجھ کر، کسی پہ احسان نہیں کرنا، صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ سوچ کر شیئر کیجیے گا کہ جب تک میں مطلب اس دنیا میں رہوں یا اس دنیا کے بعد چلا جاؤں، اور یہ ویڈیو جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ضرور اس کا یہ آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی بخشش کا یہی وسیلہ بن جائے۔
یہی ذریعہ بن جائے تو آپ نے شیئر کرنا ہے اس کو. تو میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.